اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اولاً تو شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی کا کہ جس نے مجھے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا اس مقدس شب کے موقع پر، اور اپنی طرف سے امام حسین ٹی وی کی جانب سے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں بعثت رسول کے مسرور موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں اس مسرور موقع پر ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا تمام ناظرین کی دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ یہ مقدس شب ہے بعثت رسول، گویا انسانیت مر رہی تھی، انسان تو تھے لیکن انسان کے اندر انسانیت نہ تھی۔ اس انسانیت کو تا قیامت تک ایک قاعدے کلی دینے کے لیے کہ جس پر عمل کرنے سے انسانیت بھی باقی رہے، رسول کو بھیجا گیا۔ ویسے تو بعثت رسول 40 سال اور 1 دن کے بعد ہوئی ہے، لیکن رسول خدا جو 40 سال تک کام کرتے رہے اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اگر انسان کو زراعت کرنی ہوتی ہے، کھیتی کرنی ہوتی ہے، کوئی درخت لگانا ہوتا ہے تو وہ پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے، زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ اس زمین پر بہترین درخت یا بہترین زراعت ہو سکے۔ اگر زمین خراب ہے تو اس کو بہترین بنایا جاتا ہے۔ 40 سال تک رسول تمام عرب کے درمیان میں رہتے رہے اور ان کے دلوں کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کا دل اس لائق بن جائے کہ اس میں اسلام کا قیمتی پودا لگایا جا سکے، اسلام کا قیمتی درخت لگایا جا سکے، ایسا درخت کہ جس کے لگنے کے بعد انسانیت بھی زندہ ہو جاتی ہے، جس کے لگنے کے بعد اخلاق مکمل ہو جاتا ہے، کردار بہترین ہو جاتا ہے، انسان کے تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب رسول آئے تھے تو دور یہ تھا کہ اگر بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ غیرت یہ سمجھی جاتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر میں نہ دوں گا بلکہ اس کو زندہ دفنا دوں گا، اس لیے کہ کسی اور کے گھر میں اپنی بیٹی کا ازدواج کرنے سے میری توہین ہوگی۔ ایسی سوچیں سماج میں پھیلی ہوئی تھی، اور ایسے دور میں رسول آئے تو آپ سوچ سکتے ہیں سامعین کرام کہ کیوں 40 سال تک خدا کو انتظار کرنا پڑا، اور پھر یہ مبارک روز آیا کہ جب غار حرا میں رسول عبادت کر رہے تھے اور اس عالم میں ایک آواز آتی ہے، یا محمد۔ رسول نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب دوبارہ آواز آئی، یا محمد، ایک مرتبہ رسول کی نگاہ پڑی، رسول نے دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے آواز آ رہی ہے، اور وہ نور جناب جبرائیل کا تھا۔ رسول مخاطب ہوئے، جناب جبرائیل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کو کچھ چیزیں یاد ہوں، کوئی ایک خاص چیز یاد ہو، اس سے کہا جائے پڑھو تو وہ وہی چیز سنائے گا جو اس کو یاد ہے، جو ایک چیز اس نے یاد کی تھی وہی ایک چیز سنائے گا۔
لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ ان سے جب کہا گیا پڑھو تو اللہ کے رسول توریت کا بھی علم رکھتے ہیں، زبور کا بھی علم رکھتے ہیں، انجیل کا بھی علم رکھتے ہیں، اور خود قرآن مجید کا بھی علم رکھتے ہیں تنزیل سے پہلے۔ تو رسول نے جب سنا کہ اقرا پڑھو تو رسول کہتے ہیں ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تب جناب جبریل کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب رسول نے ابتدائی آیت اس سورہ کی سنی تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے اس کے آگے کی تمام آیتیں پڑھنا شروع کی، اس لیے کہ رسول کو اس بات کا علم تھا، قرآن کا علم تھا۔ وہ بات اور ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا اس انداز میں آج پہلی بار ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کو اس آیت کا یا قرآن کا علم نہیں تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے بعثت رسول، جب جبرائیل آئے اور رسول سنا چکے تو اب جناب جبرائیل نے وضو اور نماز کی طرف اشارہ کیا۔ کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز ظہر کی ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد پیغام قدرت یہ تھا کہ اب آپ اپنے خاص لوگوں کو یہ بات بتا دیں کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ چنانچہ جب خاص لوگوں کی بات ہوئی تو رسول بھی وہاں پہ گئے جو سب سے خاص تھے، اور تاریخ نے بتایا وہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، رسول کی زوجہ۔ رسول ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، گویا اپنے گھر جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مولائے کائنات بھی تشریف فرما ہیں، جن کی عمر تقریباً 6 سال یا 7 سال کی ہوگی۔ اور جانے کے بعد رسول خدا نے سب سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پورا ماجرا بتایا، اور مولائے کائنات بھی سن رہے تھے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ اسلام کی پہلی نماز جماعت کچھ اس انداز میں ہوئی کہ رسول امام تھے اور معمومین میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور مولائے کائنات تھے، اور یقیناً فرشتے بھی ہوں گے، اور یہ نماز انجام دی گئی۔ حضرات مومنین، ناظرین اکرام، بعثت رسول، عید بعثت بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم دن ہے، اور یہ عظیم دن اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس کو عظیم دن بنانے کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ رسول کائنات ان لوگوں کے درمیان میں تھے کہ جو نہ جانے کتنے سالوں سے بتوں کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے، اور ایسے لوگوں کے درمیان میں اعلان وحدت کرنا، اور ان لوگوں کے درمیان میں کہ جو رسول کو خود اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، ان کو یہ سمجھانا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ کام آسان نہیں تھا۔ اور اس سفر میں کچھ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کا ایسا ساتھ دیا جیسا ساتھ دینے کا حق تھا۔ خدا نے ان ہستیوں کو بظاہر کوئی عہدہ تو نہیں دیا ہے، جیسے کہ معصومین کی تعداد ہے، انبیاء کی تعداد ہے، لیکن جو کام ان ہستیوں نے کیا کہ جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور مولائے کائنات ہیں، کہ وہ کسی عہدے سے کم بھی نہیں ہے جو کام ان ہستیوں نے کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کس ہستی کا نام ہے؟ ارے عرب کی شہزادی کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کی مالدار ہستی کا نام ہے، لیکن جب رسول سے نکاح ہوا اور اس کے بعد جتنی بھی اسلام کو ضرورت ہوتی گئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دولت کو قربان کرنے میں ایک لمحے کے برابر بھی نہیں سوچا۔ بس مرضی رسول کو دیکھا، رسول کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنی تمام دولت کو قربان کر دوں، تو رسول کی صدا پہ لبیک کیا۔
اگر اسلام کو ضرورت ہے، جو بھی چیز میرے پاس ہے، کوئی بھی چیز، محل ہو یا کوئی بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہو، اسلام کو ضرورت ہے، نبی کا اشارہ سمجھا فوراً قربان کر دیا۔ یوں تو رسول کی اور بھی زوجہ تھی، لیکن رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ اس وقت دیا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، یا یوں کہہ دوں کہ جب اچھے اچھے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں، اس موقع پر رسول کا ساتھ دینے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کھڑی رہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کھڑی رہی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تمام آرام و آشائش تھیں، وہ اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ اور اس سفر میں رسول زخمی بھی ہوتے تھے، جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بچے پتھروں سے حملہ بھی کرتے تھے، کبھی رسول کی پیشانی سے خون جاری ہوتا تھا، کبھی رسول کے ہاتھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول کے سر سے لے کر پیر تک لہو لہان نظر آتے تھے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول کے خون کو صاف کرتی تھیں اور رسول سے کہتی تھیں کہ اے محمد، آپ کا خدا سچا ہے تو آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یقیناً آپ کا خدا اس راستے پر کامیابی نصیب کرے گا۔ آج جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ ہی کے اوپر پھول برسائیں گے۔ یہ دور بہت مشکل دور تھا۔ یہ ہستی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور جب بعثت رسول کی بات آئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کو فراموش کر دیا جائے۔ جناب ابو طالب رسول کے اس سہارے کا نام ہے کہ جو اگر سہارا نہ ہوتا تو یقیناً رسول خدا اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کو نہ پھیلا سکتے، اور جتنی مشقت رسول پر ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ مشقت کو اور بڑھا لیے اگر جناب ابو طالب کی پشت پناہی نہ ہوتی۔ جناب ابو طالب رسول کی پرورش کرنے والے، اور رسول کی ویسی پرورش کی جیسی پرورش کرنے کا حق ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بعثت رسول کہ 3 سال تک تو رسول اپنے خاص لوگوں میں صرف تبلیغ کرتے رہے پوشیدہ طریقے سے، لیکن 3 سال کے بعد خدا کا حکم آیا کہ اے رسول اب اپنے قرابت داروں کو بلائیے، اور بلانے کے بعد ان سے کہیے جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے۔ اب رسول نے مولائے کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد حکم خدا کو سنایا اور عرض کیا اے علی انتظام کریے اور تمام خاندان والوں کو بلائیے۔ چنانچہ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام ہوا۔ پہلا دن تھا، لوگوں نے کھانا کھایا۔ اب رسول چاہتے ہی تھے کہ کچھ بولیں، اس سے پہلے ہی کفار مکہ کا سردار اٹھتا ہے اور رسول کو جادوگر اور رسول کی باتیں نہ سننے کے لیے تمام لوگوں کو لے کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرا روز آیا، پھر ان لوگوں نے کھانا کھایا، اور تاریخ کہتی ہے کہ ان کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اس لیے کہ ان کو بھنک لگ چکی تھی کہ رسول خدا کس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہی سلسلہ چلتا رہا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اگلی بار جب دعوت پر بلایا اور لوگوں نے وہی دستور کے مطابق کھانا کھا کر بھاگنے کی کوشش کی، تو یہی جناب ابو طالب علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے روکا اور غصے کے عالم میں کہا خبردار،
آج جب تک میرا بھتیجا اپنے کلام کو مکمل نہیں کر لے گا تب تک کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اب رسول خدا نے وہ پیغام پہنچایا جو خدا کی جانب سے آیا تھا کہ اے لوگو، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، تم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تم کو راہ حق پہ چلانے کے لیے آیا ہوں، تم نے جو بھی غلط چیزیں اس سماج میں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سنو، جو بھی میرے اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا وارث ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ تمام لوگ خاموش تھے، لیکن اس میں ایک 9 یا 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرات، یہ تھے مولا کائنات کہ بعثت رسول میں جن کی بھی بہت اہم ذمہ داری ہے، جن کا بہت اہم رول ہے۔ اب رسول خدا کی نصرت کا دعویٰ کیا مولا کائنات نے۔ ابھی تک دور یہ تھا کہ اللہ کا رسول تبلیغ دین کے لیے نکلتا تھا تو راستے میں کفار مکہ کے بچے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جادوگر کی صدائے بلند کرتا تھا، کوئی رسول کے اوپر کوڑا پھینکنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اب مولا کائنات نے نصرت رسول کا اعلان کر دیا، نصرت رسول کا وعدہ کر دیا۔ اب تاریخ نے ایک عجیب منظر لکھا کہ اب جو اللہ کا رسول مکے کی گلیوں سے نکلا تو کفار مکہ کے بچے اسی انداز میں پتھر لے کر رسول کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی رسول آئیں، اور جیسے ہی رسول آئیں گے ہم رسول کو پتھر ماریں گے، اور ہم رسول خدا جیسے ہی آئیں گے جادوگر کی صدائیں بلند کریں گے۔ اب رسول خدا آگے آگے، مولا کائنات پیچھے پیچھے۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ہی بچوں نے ارادہ کیا کہ پتھر اٹھا کر رسول کا نشانہ لگائیں، مولا کائنات نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلی کو نکالا اور نشانہ لینا شروع کیا۔ اب نشانہ کیسے چوک سکتا ہے؟ عین اللہ کی نگاہیں ہیں اور خود مولا کائنات کا ہاتھ ید اللہ ہے، تو نشانہ کیسے چوک سکتا ہے؟ اب جس نے رسول کو پتھر مارنے کی کوشش کی، مولا کائنات نے گٹھلی سے اس کے ہاتھ کا نشانہ لگایا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جس نے رسول کو برا کہنے کی کوشش کی، مولا کائنات نے ایک اور گٹھلی نکالی اور اس کے منہ کا نشانہ لگایا، اس کا منہ ٹوٹ گیا۔ جس نے بھی رسول کی عزت افزائی میں ذرا سے بھی کمی کرنے کی کوشش کی، رسول کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے کی کوشش کی اور جرأت کے میدان میں قدم بڑھانے کی کوشش کی، ید اللہ نے ایک اور گٹھلی اٹھائی اور اس کے پیروں کا اشارہ کیا، اب اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، اصل وجہ یہ تھی کہ اب تک مکے کے کافرین تمام پریشان ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کو کہہ چکے تھے کہ محمد کو سمجھا لو سمجھا لو سمجھا لو۔ جب جناب ابو طالب نے کھلی چھوٹ دی تھی رسول خدا کو کہ آپ جیسے چاہتے ہیں تبلیغ کریے، ہم دیکھنے والے ہیں، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، تو مکے کے کافروں کی یہ سازش تھی کہ اپنے بچوں کو آگے کر دیں، کیونکہ ابو طالب اگر آئیں گے شکایت کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب ابو طالب یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، بچے سمجھ لیں۔ اب جب مولا کائنات نے ہاتھ پیر توڑے تو انہی بچوں کے والدین جناب ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کو مارا۔ جناب ابو طالب مسکرا کر وہی جملہ کہتے ہیں، ارے بچوں کا معاملہ ہے، بچے سمجھ لیں، اس میں بزرگ کیا کہیں گے۔ تو حضرات ناظرین کرام، یہ 3 عظیم ہستیاں ہیں خود رسول خدا کی جنہوں نے بعثت کے موقع پہ مدد کی، مولا کائنات جناب ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اس مبارک موقع پر میں بس یہی کہنا چاہوں گا
کہ مولا تمام ناظرین کرام کی دلی حاجات کو قبول فرمائیں، اور یہ یقیناً بہت ہی مبارک شب ہے۔ آج کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بھی مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے، اگر نابینا ہوتا ہے تو اس کو بینائی مل جاتی ہے، اگر کسی عیب کا شکار ہوتا ہے تو باعیب ہو جاتا ہے۔ خداوند اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس مبارک شب کے موقع پر جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا کروں گا اس مقدس مقام پر تمام ناظرین کے لیے کہ پروردگار جتنے بھی ناظرین کرام اس تقریر کو، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار اس شب کے مبارک موقع پر بحق امیر المومنین ان سب لوگوں کو جلد سے جلد زیارت کربلا، زیارت نجف اور دیگر جتنے بھی معصومین ہیں ان تمام کی زیارت سے مشرف فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس شب میں بارگاہ خداوند عالم کی خدمت میں دعا گو ہیں پروردگار تجھے اس مقدس شب کا واسطہ کہ اس مقدس شب کی برکت سے اور اس ذکر کی برکت سے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار امام کے انصار میں سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ يا رسول